نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء وقال النبي صلى الله عليه وسلم التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، بہت سارے حضرات یہاں پر وہ لوگ موجود ہوں گے کہ جن کا اکثر تعلق تجارت سے ہے، جو لوگ تجارت کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں تلاوت فرمائی ہیں اور 2 حدیثیں پڑھی ہیں اور یہ قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے۔ بظاہر ان دونوں حدیثوں میں تضاد معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں تضاد نہیں ہے، حقیقت میں تضاد نہیں ہے۔ پہلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جو تاجر صدوق بھی ہو اور امین بھی ہو۔ صدوق کے معنی آتے ہیں سچا اور امین کے معنی آتے ہیں امانت دار، یعنی کہ جس انسان کے اندر وہ تجارت کر رہا ہے، سچائی کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، امانت داری کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، تو ایسے انسان قیامت کے دن نبیین، صدیقین اور شہداؤں کے ساتھ ہوگا۔ ایسا تاجر صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداؤں کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ بظاہر لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ تجارت کا دین سے کوئی لین دین نہیں ہے، یہ صرف دنیاوی چیز ہے، جبکہ میرا عزیزو، تجارت جو ہے یہ دین بھی ہے، تجارت دین بھی ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے نہیں، دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق، تاجر لوگوں کو قیامت کے دن فاجر و فاسق کے ساتھ اٹھایا جائے گا، الا من اتقى، مگر جو شخص ڈرا، نیکی کی اور سچائی اختیار کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر میں تو ہمیں یہ معلوم ہو رہا تھا کہ ان میں تضاد ہے، لیکن آپ نے معنی کے اعتبار سے دیکھ لیا ہوگا کہ ان میں تضاد نہیں ہے، شرطیں لگا دی۔ یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاجروں کی 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ اتنی 2 قسمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاجروں کی بیان فرمائی ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے کہ جس آدمی نے سچائی اختیار کی ہوگی، وہ ڈرا ہوگا اللہ سے، امانت داری اختیار کی ہوگی، تو یہ آدمی پہلی قسم میں داخل ہوگا، اور اس آدمی کا حشر جو ہے نبیین، صدیقین اور شہداؤں کے ساتھ ہوگا۔ قیامت کے دن جو یہ آدمی اٹھایا جائے گا، یہ انبیاء کرام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہو گئی کہ جن کو فاسق اور فاجروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، کہ یہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ مال آ جائے، جیسے چاہے آ جائے، کسی کی جیب میں ڈاکہ ڈال کر آ جائے، دھوکہ دھڑی دے کر آ جائے، یا کسی کو دغا بازی کے ذریعے آ جائے، چوری کر کے آ جائے، دھوکہ دے کر آ جائے، بس مال آ جائے۔
تو اس قسم کے آدمی کو اور اس قسم کے تاجر کو جو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور وہ فاسق و فاجروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ جنت اور جہنم آپ کے ہاتھ میں ہے. تجارت کو آپ سچائی سے کریں گے، امانت داری سے کریں گے، نیکی سے کریں گے، تو پھر آپ جنت کے مستحق بن جائیں گے، جنت میں جانے والے بن جائیں گے. اور تجارت کو آپ دھوکہ دھڑی سے کریں گے، دھوکہ بازی سے کریں گے، لوگوں کو دھوکہ دے کر کریں گے، داغ ڈال کر کریں گے، چوری کر کے کریں گے، تو پھر آپ کا حشر فاسق اور فاجروں کے ساتھ ہوگا. اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو فاسق و فاجر سے حفاظت فرمائے. لیکن دوستو، صرف نگاہ کا بدلنا ہے، صرف ایک نگاہ بدلنی ہے. جو کام ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں، اگر اس کے لیے ہماری نگاہ بدل جائے تو وہ کام ہمارے دین کا بن جاوے گا، وہ کام ہمارا دین کا بن جاوے گا. صرف نگاہ کا بدلنا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ کون مسلمان ان کے نام سے واقف نہیں ہے؟ کون مسلمان واقف نہیں ہے؟ ہر مسلمان ان کو جانتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے. بڑی مشکلات اور بڑی مصیبتوں کو انہوں نے سامنا کیا. ایک مرتبہ ایک واقعہ ہے بخاری شریف کے اندر، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ غسل کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ غسل کر رہے تھے. اور جب غسل کر رہے تھے تو آسمان سے سونے کی تتلیوں کی بارش شروع ہو گئی. سونے کی تتلیوں سے بارش شروع ہو گئی غسل کرتے ہوئے اوپر. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے غسل کو چھوڑ کر تتلیوں کو سمیٹنا شروع کر دیا. تتلیوں کو سمیٹنا شروع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایوب، ہم نے کس نعمت کی تیرے لیے ہم نے کمی چھوڑ دی تھی؟ تجھے ہر چیز ہم نے دی ہے، تیرے لیے ہر کچھ دے رکھا ہے، لیکن تو ان کو کیسے سمیٹ رہا ہے؟ کتنا حرص ہے تیرے اندر دنیا کا؟ انہوں نے کہا کہ یا اللہ، میرے اندر حرص نہیں ہے، میرے اندر حرص نہیں ہے. میں تو اس وجہ سے سمیٹ رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے نعمت دی ہے، اور میں اس کی نعمت کی اگر نا قدردانی کروں گا، نا شکری کروں گا، میں اس کو لات ماروں گا، تو پھر یہ بے ادبی ہے اور خلاف ہے. اس لیے میں نے اس نعمت کی قدر کری، اس نعمت کو لیا. وہ ایک امتحان تھا. وہ ایک دینی نظریے سے دیکھ رہے تھے. اور اگر ہم جیسے ہوتے تو ہمارے دل میں کیا چیز ہوتی؟ ہمارے دل میں کیا چیز ہوتی اگر ہم اس کو سمیٹنے کے لیے کرتے تھے؟ ہاں ماں، ہمیں تو مل گیا، مال مل گیا، اس کو اکٹھا کر لیتے. لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے جو اس مال کو، جو ان سونے کی تتلیوں کو اکٹھا کر رہے تھے، وہ اس وجہ سے کر رہے تھے کہ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، مجھے اس کی قدر کرنی ہے. اس لیے میرے عزیزوں، ہماری صرف ایک نگاہ کا کھیل ہے، ایک نگاہ کھیل ہے. بظاہر آدمی کھانا کھاتا ہے، پیتا ہے، لیٹتا ہے، سوتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے. کھانا کیوں کھا رہا ہے؟ حالانکہ آدمی یوں کھانا کھاتا ہے کہ بھوک لگ رہی ہے، بھوک کو مٹانے کے لیے کھانا کھا رہا ہے. لیکن اگر آدمی اس نگاہ کو یوں بدل لے کہ اللہ نے میرا جسم کا مجھ پر حق دیا ہے، اور اس جسم کا مجھ پر حق ہے، اس لیے میں اس کو ادا کر رہا ہوں، یہ اللہ نے مجھے حق دیا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس حق کو ادا کرنے کے لیے میں کھانا کھا رہا ہوں. یہ دین بن گیا. پانی کیوں پی رہا ہے؟ چل کیوں رہا ہے؟ تو میرا عزیزو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم تاجر ہیں، ہم تجارت کرتے ہیں، ہم لین دین کرتے ہیں، تو ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے، ہماری تجارت کے اندر سچائی ہونی چاہیے، امانت داری ہونی چاہیے، اللہ سے خوف ہونا چاہیے. ہم تجارت بھی کر رہے ہیں، دین بھی کما رہے ہیں، کتنا آسان کام ہے.
آدمی دنیا بھی کما لے دین بھی کما لے، لیکن دوستو ہونا والا ہو، کوئی کرنے والا ہو، کوئی مشکلات نہیں، کوئی مصیبت نہیں، صرف اپنی نگاہ کا کھیل ہے، اپنی نگاہ کو بدلنا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جو آدمی سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرے گا اس آدمی کا حشر نبیین، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا، اور جو آدمی اپنی تجارت میں دھوکہ دھڑی کرے گا، اپنی تجارت میں جھوٹ بولے گا، دغا بازی کرے گا، لوگوں کو دھوکہ دے گا، تو ایسا آدمی کا حشر قیامت کے دن فاجر و فاسقوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Yeah.